نوین جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ اب اس نے اپنے شوہر سہیل کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سہیل جو ہے وہ اپنی وائف نوین اور اپنی بیٹی جو اقرا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ نوین جو ہے وہ گھر کا کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی۔ اگر اس کو کوئی کھانے پکانے کا کہہ دو تو وہ غصہ کرنے لگتی ہے۔ اگر اس کو کوئی اور کام سہیل کہہ دے تو وہ اور زیادہ مائنڈ کرنے لگ جاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، غصہ کرتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سہیل جو ہے اس سے اب نوین برداشت نہیں ہو رہی۔ دکھایا جاتا ہے کہ نوین جو ہے وہ اس کا مزاج جو ہے وہ اب سہیل سے میچ نہیں کر رہا۔ سہیل اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہے، کبھی وہ گھر سے چلا جاتا ہے تو کبھی وہ غصہ پی جاتا ہے۔ آگے کا مرد ہے، کب تک برداشت کرے گا؟ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ دوسری جانب بشریٰ جو ہے وہ اپنی بہن مسرت کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ وہ مسرت کو کہتی ہے کہ بجو اپنے گھر چلی جاؤ، اماں تمہارا ویٹ کر رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ تاکہ میں یہاں پر سکون سے رہ سکوں۔ مسرت جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں میں تمہارے گھر رہوں، یہاں پر مجھے بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے رہنے کی۔ ڈرامہ سیریل بجو میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ جو ہے وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ بجو اپنے گھر چلی جاؤ نا۔ بجو جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اب بشریٰ جو ہے وہ بجو کو کس طرح سے اپنا کرے گی، کیا کرے گی، اس کو کس طرح سے اپنی بات پر مائل کرے گی، اس کو کہے گی کہ تم میری بات مان جاؤ۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ سمینہ خالہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتی ہے، کہتی ہے کہ اس لڑکی نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو جا کر بتاؤں کہ آخر اس نے میرے ساتھ اب کیا کیا یا کیا کرنا ہے۔ مسرت جو ہے وہ بڑے ٹھاٹ سے رہ رہی ہے جواد لوگوں کے گھر۔ وہ جواد سے اب ہر بات کا مقابلہ کرتی ہے، جواد کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ دردانہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی ہے مسرت کے آنے سے، کیونکہ مسرت کا ٹارگٹ صرف اور صرف جواد ہے۔ اب یہ بات دردانہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جواد جو ہے وہ اب مسرت کے آگے پیچھے یا مسرت جواد کے آگے پیچھے رہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صبا کی جو بھی حرکتیں ہیں ان پر جس طرح سے مسرت ریئیکٹ کرتی ہے، صبا کو وہ بھی نہیں پسند آتی۔ ڈرامے میں اب دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے وہ اپنے بہوؤں کے خلاف جو محاذ کھڑے کر رہی ہے ان کو اب کسی نہ کسی نے تو انجام تک پہنچانا ہی ہے۔ تو مسرت جو ہے اس چیز کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اور کہتی ہے میں صبا کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، اس کی اکڑ میں کہیں نہ کہیں دم توڑ کر دکھاؤں گی۔ ڈرامہ سیریل بجو میں دکھایا جاتا ہے کہ جو روہیل اس کی وائف شمو ہے، ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے سمینہ خالہ کو۔ سمینہ خالہ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میری ساری اولاد جو ہے وہ میرے لیے آزمائش بن چکی ہے، میرے لیے اتنے میس کریٹ ہو رہے ہیں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس اولاد کا ساتھ دوں، کس کا نہ دوں، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گی، گھر کے ایکسپینسز کیسے پورے ہوں گے، گھر کے اخراجات 100 ہیں، گھر کی 100 ضرورتیں ہیں، ان کو کون پورا کرے گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ پھر اپنی اماں کو کال کرتی ہے، اس کی اماں اس کو کہتی ہے کہ مسرت پلیز واپس آ جاؤ۔ وہ اپنی اماں کو کہتی ہے کہ اماں دنیا میں کچھ بھی مانگو مجھ سے، کچھ بھی کہو کرنے کے لیے، میں سب کروں گی، سب مانوں گی، لیکن گھر آنے والی بات جھوٹی ہے، نہ میں گھر آؤں گی، نہ میں تمہاری بات مانوں گی، اور نہ ہی میں کسی اور کی بات مانوں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم چاہتی کیا ہو، مجھے یہ تو بتا دو۔ مسرت اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے، میں جو کر رہی ہوں مجھے وہ کرنے دیا جائے۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے ابا کی طرح ہو، کسی بات پر اگر اڑ جاؤ تو وہ کر کے ہی دم لیتی ہو۔ مسرت پھر اپنی اماں سے کہتی ہے تو بس میں اپنے ابا کی بات پر اڑ گئی ہوں، اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، مجھے کوئی بھی شخص مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اس کی بات مانوں، کیونکہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گی۔ نوین جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ اب اس نے اپنے شوہر سہیل کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سہیل جو ہے وہ اپنی وائف نوین اور اپنی بیٹی جو اقرا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ نوین جو ہے وہ گھر کا کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی۔ اگر اس کو کوئی کھانے پکانے کا کہہ دو تو وہ غصہ کرنے لگتی ہے۔ اگر اس کو کوئی اور کام سہیل کہہ دے تو وہ اور زیادہ مائنڈ کرنے لگ جاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، غصہ کرتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سہیل جو ہے اس سے اب نوین برداشت نہیں ہو رہی۔
دکھایا جاتا ہے کہ نوین جو ہے وہ اس کا مزاج جو ہے وہ اب سہیل سے میچ نہیں کر رہا۔ سہیل اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہے، کبھی وہ گھر سے چلا جاتا ہے تو کبھی وہ غصہ پی جاتا ہے۔ آخر کا مرد ہے، کب تک برداشت کرے گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ دوسری جانب بشریٰ جو ہے وہ اپنی بہن مسرت کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے۔ وہ مسرت کو کہتی ہے کہ بجو اپنے گھر چلی جاؤ، اماں تمہارا ویٹ کر رہی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم اپنے گھر چلی جاؤ تاکہ میں یہاں پر سکون سے رہ سکوں۔ مسرت جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں میں تمہارے گھر رہوں، یہاں پر مجھے بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے رہنے کی۔ ڈرامہ سیریل بجو میں دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ جو ہے وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ بجو اپنے گھر چلی جاؤ نا۔ بجو جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اب بشریٰ جو ہے وہ بجو کو کس طرح سے اپنا کرے گی، کیا کرے گی، اس کو کس طرح سے اپنی بات پر مائل کرے گی، اس کو کہے گی کہ تم میری بات مان جاؤ۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ سمینہ خالہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتی ہے، کہتی ہے کہ اس لڑکی نے میرا جینا مشکل کر رکھا ہے، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو جا کر بتاؤں کہ آخر اس نے میرے ساتھ اب کیا کیا یا کیا کرنا ہے۔ مسرت جو ہے وہ بڑے ٹھاٹھ سے رہ رہی ہے جواد لوگوں کے گھر، وہ جواد سے اب ہر بات کا مقابلہ کرتی ہے، جواد کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ دردانہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی ہے مسرت کے آنے سے، کیونکہ مسرت کا ٹارگٹ صرف اور صرف جواد ہے۔ اب یہ بات دردانہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جواد جو ہے وہ اب مسرت کے آگے پیچھے یا مسرت جواد کے آگے پیچھے رہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صبا کی جو بھی حرکتیں ہیں ان پر جس طرح سے مسرت ریئیکٹ کرتی ہے، صبا کو وہ بھی نہیں پسند آتی۔ ڈرامے میں اب دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے وہ اپنے بہوؤں کے خلاف جو محاذ کھڑے کر رہی ہے ان کو اب کسی نہ کسی نے تو انجام تک پہنچانا ہی ہے، تو مسرت جو ہے اس چیز کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے اور کہتی ہے میں صبا کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، اس کی اکڑ میں کہیں نہ کہیں دم توڑ کر دکھاؤں گی۔ ڈرامہ سیریل بجو میں دکھایا جاتا ہے کہ جو روہیل اس کی وائف شمو ہے، ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے سمینہ خالہ کو۔ سمینہ خالہ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میری ساری اولاد جو ہے وہ میرے لیے آزمائش بن چکی ہے، میرے لیے اتنے میس کریٹ ہو رہے ہیں، مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس اولاد کا ساتھ دوں، کس کا نہ دوں، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیسے رہوں گی، گھر کے ایکسپینسز کیسے پورے ہوں گے، گھر کے اخراجات 100 ہیں، گھر کی 100 ضرورتیں ہیں، ان کو کون پورا کرے گا۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ پھر اپنی اماں کو کال کرتی ہے، اس کی اماں اس کو کہتی ہے کہ مسرت پلیز واپس آ جاؤ۔ وہ اپنی اماں کو کہتی ہے کہ اماں دنیا میں کچھ بھی مانگو مجھ سے، کچھ بھی کہو کرنے کے لیے، میں سب کروں گی، سب مانوں گی، لیکن گھر آنے والی بات جھوٹی ہے، نہ میں گھر آؤں گی، نہ میں تمہاری بات مانوں گی، اور نہ ہی میں کسی اور کی بات مانوں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم چاہتی کیا ہو، مجھے یہ تو بتا دو۔ مسرت اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ بس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے، میں جو کر رہی ہوں مجھے وہ کرنے دیا جائے۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے ابا کی طرح ہو، کسی بات پر اگر اڑ جاؤ تو وہ کر کے ہی دم لیتی ہو۔ مسرت پھر اپنی اماں سے کہتی ہے تو بس میں اپنے ابا کی بات پر اڑ گئی ہوں، اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، مجھے کوئی بھی شخص مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اس کی بات مانوں، کیونکہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گی۔